السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ ہم جنات کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ آخر کیا وجہ ہے ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے؟ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں شیاطین اور نیک صفت دونوں موجود ہیں۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے۔ یہ ویڈیو جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے۔ کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ دنیا میں موجود ریڈیشن نظر آنے لگے گی۔ نمبر 2، اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر آپ انفرا ریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آنے لگے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلٹ ویژن کی ہوگی، جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گی۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.00003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ سانپ وہ جانور ہے جو انفرا ریڈ میں دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینڈ شرمپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں نظر آتے ہیں۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونکس نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی آنکھ دیکھنے میں کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی ریوگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کے بعد بتایا، جب میں نے مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسپٹرز ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز فوبیا، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دے
और इंतहाई तेजी से हरकत करें। और अगर आप गधे की आंख पर तहकीक करें तो आप देखेंगे कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आंख हमसे बेहतर है, लेकिन इन गधे की आंख में रोड्स की रेशो कहीं ज्यादा है और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। यानी आसान अल्फाज में गधे की आंख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा है। अलबत्ता इंसान की सुनने की हिस्स इसकी देखने की हिस्स से बेहतर है, अगरचे दूसरे जानवरों के मुकाबले में फिर भी कम है। मिसाल के तौर पर ये नेवला नुमा जानवर बिज्जू के सुनने की सलाहियत सबसे ज्यादा यानी 16 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक है और इंसान की इससे तकरीबन आधी यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। और शायद इसीलिए जो लोग जिन्नात के साथ हुए वाकयात रिपोर्ट करते हैं वो देखने के बजाय सरगोशियों का ज्यादा जिक्र करते हैं। एक सरगोशी की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 150 हर्ट्ज तक होती है और यही वही फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान के अपने जहन पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल ASMR थेरेपी है जिसमें 100 हर्ट्ज की सरगोशियों से आपकी जहन को रिलैक्स किया जाता है। इस थ्रेड के शुरू में मैंने जिन्नात को ना देख पाने की 2 मुमकिन वजहात का जिक्र किया था, जिनमें से एक तो मैंने बयान कर दी, लेकिन दूसरी बयान करने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी समझाना चाहता हूँ। सन 1803 में डाल्टन नामी साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की थी कि किसी मादे की सबसे छोटी और ना नजर आने वाली कोई इकाई होगी और डाल्टन ने इस इकाई को एटम का नाम दिया। इस बात के बाद 100 साल गुजरे जब थॉमसन नामी साइंसदान ने एटम के गिर्द मजीद छोटे जर्रात के निशानदही की जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। फिर 7 साल बाद रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस का अंदाजा लगाया। सिर्फ 2 साल बाद बोहर नामी साइंसदान ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द घूमते हैं और 10 साल बाद 1926 में शूडनगर नामी साइंसदान ने एटम के अंदर भी मुख्तलिफ इक़साम के एनर्जी की बादलों को दरियाफ्त किया। जो चीज 200 साल पहले एक थ्योरी थी आज वो एक हकीकत है और आज हम सब एटम की साख से वाकिफ हैं, हालांकि इसे देख पाना आंख के लिए आज भी मुमकिन नहीं। ऐसी एक थ्योरी 1960 में पेश की गई जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इसके डिटेल्स बताने से पहले मैं एक बात की वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिससे 3 डायमेंशन यानी 3D कहते हैं। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशन के अंदर कैद है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 डायमेंशन मौजूद हैं। मैं इन 11 के 11 डायमेंशन में मुमकिन हो सकने वाली बातें बताऊंगा। अगर आप पहली डायमेंशन में हैं तो आप आगे और पीछे ही हरकत कर सकेंगे। अगर आप दूसरी डायमेंशन में हैं तो आप आगे, पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे, पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं और यही हमारी दुनिया या जिसे हम अपना आलम कहते हैं। अगर आप किसी तरह चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। 5वीं डायमेंशन में दाखिल होने पर आप इस आलम से निकलकर किसी दूसरे आलम में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसा कि आलम अरवाह। 6ठी डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे और मेरे जहन में आलम असबाब के साथ आलम अरवाह और आलम बरज़ख का नाम आता है। 7वीं डायमेंशन में आपको इस काबिल बना देगी कि आप इस आलम में भी जा सकेंगे जो कायनात की तख्लीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले का था। 8वीं डायमेंशन आपको तख्लीक से पहले के भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी। 9वीं डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे
ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو، اور آخری اور 10ویں ڈائمنشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمنشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اسی ڈائمنشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمنشن کے بینگز ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمنشن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا، یا پھر کشش نقل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں، یا پھر کتنی دوسری سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور اس نے ہوش میں اقرار کیا تھا، یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔